کیا ہے؟ اتباع یہ ہے کہ ان کے عمل کو دیکھ کے ویسا عمل کرنا، یہ اتباع ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو رسول اعظم پیغمبر رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہم سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ نماز کس طرح پڑھیں؟ بھئی قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، طریقہ نہیں بتایا گیا کہ طریقہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے۔ حج کے احکام ہیں، حج کا طریقہ نہیں بتایا، دیگر احکام دین ہیں لیکن ان کے طریقے نہیں بتائے گئے۔ یہی تو خالق کرنا چاہتا تھا کہ تم ان 14 کے محتاج رہو۔ رسول معظم نے فرمایا کہ کاغذ قلم دو ہاتھ لے آؤ، میں تمہیں کچھ لکھ دوں تاکہ میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ تو کسی نے کہا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کافی ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر اللہ کی کتاب کافی ہوتی تو پھر نماز کا حکم اپنی مرضی سے پڑھ لیتے، لیکن یہ طریقے اس میں درج نہ ہونا، جہاد کا حکم ہے، دیگر احکام ہیں، یہ صرف اشارے ہیں لیکن ان کی تفصیل نہیں ہے۔ تفصیل کون بتائے گا؟ اگر کتاب کافی ہوتی تو ہر کوئی کتاب کو دیکھتا، عمل کرتا جاتا، انبیاء کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ عزیزان گرامی قدر، 1.25 لاکھ انبیاء بھیج کر ائمہ طاہرین علیہ السلام کو آپ کی ہدایت پر متعین کر کے خالق نے یہ فرمایا کہ تم جب تک ان کی اتباع نہیں کرو گے ہدایت نہیں پا سکو گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اب اطاعت کرنے سے پہلے ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ ایمان والے کون لوگ ہیں، ایمان والے کون ہیں۔ اور خالق کائنات نے عجیب سا اسلوب اپنا رکھا ہے، وہ کافر سے گفتگو ہی نہیں کرتا، جب بھی قرآن میں گفتگو کی ہے وہ مومن سے کرتا ہے۔ یا ایھا الذین، نہ یا ایھا الکافرون، بلکہ جب کافروں سے گفتگو کرتا ہے تو اس میں میرا اللہ وسیلہ بناتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سورۃ قل للذین کافروا، اے میرا حبیب ان کافروں سے کہہ دو۔ کبھی الفاظ کو بدل کے سورہ کافرون میں فرماتا ہے قل یا ایھا الکافرون، اے میرا حبیب، اے میرا سید و سردار، اے میرا یاسین، اے میرا مزمل، تو ان کافروں سے کہہ دے میں ان کو منہ نہیں لگانا چاہتا۔ بھئی جب آپ کسی کو پسند نہیں کرتے تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک آدمی آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے تو میں کہتا ہوں شاہ جی اس کو کہو کہ چلا جائے یہاں سے، پیغام بھی دینا ہے لیکن براہ راست کہنا بھی نہیں ہے۔ تو قرآن میں جہاں کافروں کا ذکر ہے تو رسول کے ذریعے پیغام دیا گیا ہے، اے میرا رسول تو کہہ دے ان کافروں سے، تو ان کہہ دے منافقوں سے، تو مشرکین سے کہہ دے کہ اس سال حج پہ تم آ گئے ہو اپنے طریقے کے مطابق، اس سال کے بعد تم حج پہ نہیں آؤ گے، کعبۃ اللہ میں تمہارا داخلہ حرام ہے۔ اس لیے آج حرم کی جتنی حدود ہیں ان کے گرد جہاں حدود حرم شروع ہوتی ہے وہاں پہ بول لگے ہیں کہ اس سے آگے کافر نہیں جا سکتا، مشرک نہیں جا سکتا۔ منافقین و مشرکین کا حکم میرے رسول کے ذریعے پہنچایا گیا کہ میں ان کو منہ نہیں لگاتا، میرا رسول تو کہہ دے۔ لیکن مومنوں کی گفتگو جب آئی ہے ڈائریکٹ میرے اللہ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ مفسرین نے اس کی وضاحت کی کہ مومنین
تقریباً 300 آیتیں سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں ہیں۔ اور مفسرین نے یہ بیان فرمایا جہاں بھی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا ہے اس کا مصداق میرا مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پہ۔ اس کا مصداق میرا نبی ہے، جناب امیر المومنین ہے۔ تو عزیزو، اب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ قرآن مومنین کو خطاب کر رہا ہے تو وہ مومن کون ہے؟ بھئی اگر ہم رسول خدا کے زمانہ میں ہوتے ڈائریکٹ پوچھتے کہ یا رسول اللہ وہ مومن کون ہے؟ ہم 1400 سال بعد میں پیدا ہوئے، اس وقت موجود نہیں، اگر ہوتے تو آج اس وقت ہم بھی رسول خدا سے مصافحہ کرتے، ان کی زیارت سے مشرف ہوتے، مر جاتے لیکن رضی اللہ بن جاتے۔ بھئی اگر اس دور میں ہوتے تو پھر رضی اللہ تو تھے نا ہم بھی، لیکن ہم 1400 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ اب کیا کریں؟ کس طرح علم ہو کہ مومن کون ہے؟ ہم عالم تصور میں 1400 سال کے بعد عالم تصور میں سفر کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں مکہ پہنچ گئے۔ کدھر پہنچے؟ پیغمبر کی خدمت میں۔ پیغمبر احکام دینیہ بیان فرما رہے تھے، جب وہ خطبہ دے رہے تھے ہم سنتے رہے۔ آخر کار جب پیغمبر نے گفتگو کو ختم کیا، ہم نے عالم تصور میں پوچھا کہ یا رسول اللہ مومن کون ہے؟ نبیوں کے سلطان نے فرمایا ابھی تم مسائل دینیہ سیکھتے رہو، میں خطبات دے رہا ہوں، تم سنتے رہو۔ ہم بھی انتظار میں بیٹھے رہے۔ 4 سال 5 سال 12 سال گزر گئے، ہم تصورات میں بارگاہ رسالت میں بیٹھے رہے۔ آخر کار ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے تو واپس بھی جانا ہے، ناروال بھی جانا ہے، ذرا یہ تو بتاؤ مومن کون ہے؟ نبیوں کے سلطان نے فرمایا اب تو ہماری ہجرت کا دور شروع ہونے والا ہے، اگر واپس جانا تو بسم اللہ، اگر ہمارے ساتھ جانا ہے ہم مدینہ جا رہے ہیں، مدینہ آ جاؤ۔ توجہ ہے حضور؟ ہم تصورات میں سفر کرتے ہوئے بارگاہ رسالت ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ مدینہ میں سال گزرا، 2 سال گزرے۔ آخر کار ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو واپس جانا ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے تو بولو تو صحیح پھر۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ حیدری۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ 2 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو واپس جانا ہے، ناروال والے انتظار کر رہے ہوں گے کہ بارگاہ رسالت سے پیغام کیا ملتا ہے۔ مولا نے فرمایا جانا ہے تو بھئی آپ جا سکتے ہیں، بسم اللہ، لیکن ذرا جا کے تو دکھاؤ۔ بھئی جانا کیا تھا؟ جب ہم باہر نکلے بارگاہ رسالت سے تو ہر طرف جنگ کا دورہ تھا، خندقیں کھود رہی تھیں۔ ہم نے کہا اب تو بھئی جا بھی نہیں سکتے۔ عزیزو، یہاں میں گفتگو کو روک کے ایک جملہ دے رہا ہوں۔ وہ خندقیں جب بنائی جا رہی تھیں اپنے دفاع کے لیے، یہ اس کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں، مدینہ کے 3 طرف خندق بنائی گئی۔ یہ خندق عربوں کا رواج نہیں تھا، یہ عجم کا رواج تھا۔ جناب سلمان محمدی نے پیغمبر خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب اپنی فوج کم ہو، دشمن ہو زیادہ، ہم عجم میں یہ کرتے تھے کہ خندق بنا لیتے تھے۔ پیغمبر خدا کو سلمان کی رائے بڑی پسند آئی۔
بڑی پسند ہے یہ بات. چلو پھر خندقے کھودتے ہیں. وہ جو ویلیاں روٹیاں کھانے والے تھے پریشان ہو گئے کہ ہاں اس اجمی نے فارسی نے ہمیں کون سی مصیبت میں ڈال دیا ہے. ہاں سب طرح کا لنگر، وہ لنگر والے تھے. ہر ایک کو تقسیم کر کے میرے نبی نے حصہ دے دیا کہ اتنا حصہ تو کھودے گا، اتنا حصہ تو کھودے گا. بڑے بڑے جو مسلمان تھے نا، بھئی مسلمان بھی تھے، صحابی بھی تھے، سلمان سے غصے ہوگا کہ تو نے ہمیں کون سی مصیبت میں ڈال دیا ہے. اب دو روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت یہ ہے ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ کھودا. نبیوں کو سلطان بھی خندق کھود رہے ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ جناب سلمان نے ایک ہاتھ رسول کے قدموں پہ رکھا، ایک ہاتھ امیر المومنین کے قدموں پہ رکھا، کہا یا مولا آپ اس امت کے باپ، آپ اس امت کے باپ ہیں، تو باپ کے ہو موجود ہوں تو بیٹے جو ہیں وہ کام کرتے ہیں. آپ تشریف رکھیں، آپ کا حصہ اور اپنے مولا علی کا حصہ اور اپنا حصہ ابھی کھود کے سلمان تمہاری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. یا رسول اللہ حیدری. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بھیا یہ تینوں حصے کھود کے سلمان، ابھی دیگر صحابہ جو ہیں وہ فٹ یا دو فٹ کھود کے بیٹھے ہوئے تھے. سلمان سب سے پہلے تینوں حصے کھود کے بارگاہ رسالت میں کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ، نبیوں کا سلطان میرا سلام ہو. اگلا دن ہوا، ہر بندہ ہر صحابی اس کاوش میں ہے سلمان تو بڑا کوئی کاریگر آدمی ہے، ہم تو یہ سمجھتے تھے بوڑھا یہ کیا کام کرے گا. اگلے دن ہر کوئی کہتا سلمان آپ ہمارے ساتھ، سلمان آپ ہمارے ساتھ کام کرو. نبیوں کے سلطان نے فرمایا خبردار، سلمان نہ تمہارے ساتھ ہے نہ تمہارے ساتھ نہ تمہارے ساتھ، سلمان و منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت کے ساتھ ہے. عزیزان گرامی قدر، آپ نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کا نام سنا ہے، حدیث قصہ کے راوی ہیں، اور کربلا کے سب سے پہلے زوار کا نام جابر بن عبداللہ انصاری ہے. جابر نے جب دیکھا کہ نبیوں کا سلطان بھی بھوکا ہے، مسلمانوں کی حالت یہ تھی بھوک سے، جب خندق کھود رہی تھی پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے. مجھے یہ بتاؤ پیٹ پہ پتھر باندھا تو کام وہ کس طرح کرتے ہوں گے. یہ حالت دیکھ کے جابر نے اپنی بیوی سے جا کے کہا میں دیکھ آیا ہوں نبیوں کا سلطان بھی بھوکا ہے، ولیوں کا امیر بھی بھوکا ہے، سارے صحابی پیٹ پہ پتھر باندھ کے مزدوری کر رہے ہیں، خندق کھود رہے ہیں، تو کیوں نہ ہو ہمارے گھر میں 4-5 سیر آٹا تو ہے، ایک بکری کا بچہ بھی ہے. تو پیغمبر خدا اور اپنے سردار امیر المومنین شہزادگان حسن اور حسین اور جو ان کے قریبی سلمان و ابو ذر ہیں، ان تھوڑے سے افراد کو کھانے کی دعوت پہ نہ بلا لیں. جابر کی بیوی بڑی خوش عقیدہ تھی، اس نے کہا اس سے بڑھ کے ہماری خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے. لیکن اے جابر یہ واضح کر کے بتا دینا کہ ہمارے پاس لنگر کتنا ہے، کھانا کتنا ہے. جناب جابر گئے، پیغمبر علیہ السلام شمع رسالت کے پروانوں میں جلوہ فگن تھے. تو جابر نے جا کے کہا یا رسول اللہ، میں اپنی زبان میں کہتا ہوں اپنے انداز میں، یا رسول اللہ ذرا جوتی پہن کے علیحدہ ہو کے میری بات تو سنو. نبیوں کا سلطان وہ تو غیب کی خبریں رکھنے والا، مسکرا کے فرماتے ہیں اس کا دل رکھنے کے لیے اٹھے
اور پوچھتے ہیں ہاں جابر کیا کہنا چاہتے ہو؟ توجہ ہے حضور، کیا کہنا چاہتے ہو؟ مولا ایسا آپ جناب امیر المومنین سلمان و ابو ذر اور تمہارے مخصوص جو چند افراد ہیں، ویسے تو بے شمار تھے نا، مخصوص افراد کو لے کے دوپہر کا کھانا جابر کے گھر۔ جب یہ کہا نا، نبیوں کے سلطان نے فرمایا جابر کیا کہا ہے یا رسول اللہ ایسا؟ اس نے دوبارہ یہ کہا، نبیوں کے سلطان نے بلند آواز سے کہا او میرے صحابہ، آج دوپہر کا کھانا جابر بن عبداللہ انصاری کے گھر میں ہوگا۔ جابر پریشان، یا رسول اللہ میں نے تو آپ سے کہا تھا۔ جیسا بھی ہوا واپس آیا، آ کے بیوی سے کہتا تو دعوت کر لے، نبیوں کے سلطان نے اعلان کر دیا ہے۔ جب صحابہ کئی دن کے بھوکے تھے، وہ تو چھلانگے لگانے لگے کہ آج تو رج کے کھائیں گے، پیٹ بھر کے کھائیں گے، جابر نے دعوت کیوں کر دی ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آج تاریخ میں جو غلط بیانیاں کی جا رہی ہیں، فلاں بڑا صاحب ثروت تھا، فلاں بڑا امیر تھا، فلاں بڑا غنی تھا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آج تو میرا نبی بھی بھوکا ہے، میرا علی بھی بھوکا ہے، سارے صحابہ بھوکے ہیں، وہ غنی اس وقت کہاں تھے جن کے مال کی تعریفیں ہوتی ہیں؟ باہر نہ ہو۔ جا کے جابر نے کہا، نبیوں کے سلطان نے بلند آواز سے اعلان کر دیا ہے۔ وہ بڑی عقیدے والی خاتون تھی، جابر کی بیوی۔ جابر کی بیوی کہتی ہے پھر تو کیوں پریشان ہو گیا ہے؟ جن کو دعوت ہم نے دی ہے ان کے ذمہ دار ہم ہیں، جن کو نبی نے دعوت دی ہے ان کے ذمہ دار نبی ہے۔ یا علی تجھے پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جابر چلنے لگا، نبیوں کے سلطان نے واپس بلا، جابر علیہ پلٹا واپس، جا کے اپنی بیوی کو پیغام دینا، یا رسول اللہ حکم، بیوی سے کہنا آٹا گوندھ کے رکھ دے، ہنڈیا پکا دے، ہنڈیا پکا دے، لیکن روٹیاں تنور میں نہ لگانا جب تک میں نہ آ جاؤں، جب تک میں نہ آ جاؤں۔ اور نبیوں کو اپنے جیسا سمجھنے والوں کہ نبی ہم جیسے ہیں، جس طرح ہم انسان ہیں وہ انسان ہیں۔ نبی میں اور اپنے میں فرق اسی بات سے تلاش کر لینا کہ نبی کے شان کا مالک ہوتا ہے اور ہماری اوقات کیا ہے۔ دوپہر کا وقت ہوا، صحابی جناب علی علی کرتے ہوئے جابر کے گھر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ نبیوں کے سلطان نے جاتے ہوئے کام کیا، اس کی بیوی سے کہا پہلا پور تو نے لگانا ہے، پہلا پور تو نے لگانا۔ وہ روٹیوں کا 4 روٹیوں کا پور تھا یا 5 روٹیوں کا۔ نبیوں کے سلطان نے جاتے ہی اپنا لاب دہن اس تنور میں ڈالا، کہا اس کے بعد تو نے روٹی لگانی نہیں، روٹیاں اتارتے جانا ہے۔ پہلا پور اس نے لگایا، پھر روٹیاں اتارتی گئی، وہ جتنا مال کا تھا سب کے لیے وہ کافی تھا۔ اس کے بعد نبیوں کا سلطان آ گیا ہنڈیا کے پاس، ہنڈیا کا ڈھکن اٹھایا، اس میں اپنا لاب ڈالا اور فرمایا اے جابر کی بیوی سالن ڈالتے جانا، آگے جو کہ ہنڈیا میں دیکھنا نہیں کہ اس میں کتنا باقی ہے۔ اب میں گفتگو کو روکے آپ سے پوچھتا ہوں، نبیوں کو اپنا جیسے ماننے والے مولوی کو کہتا ہوں، جس طرح نبی نے کیا تھا، کبھی کھارے پانی کا کنواں تو اس میں لاب ڈالے تو وہ میٹھا پانی بن جائے، اگر ہنڈیا میں لاب دہن ڈالے تو وہ
تھوڑا کھانا بہت سے افراد کے لیے کافی بن جائے، مولوی اگر تو ان جیسا ہے ذرا یہ جرت تو کر کے دیکھ، لاپ ڈال کر اگر تیری بیوی نے وہ ہنڈیا تیرے سر میں نہ توڑی تو پھر بات کیسی ہوئی؟ عزیزو، جابر کی بیوی کھانا ڈالتی جا رہی ہے، صحابہ کھانا کھا رہے ہیں، بڑے خوش ہو رہے ہیں، خاندان رسالت کے قصیدے، جابر کی عظمت، جلیاں ڈال رہے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں۔ جب سیر ہو گئے نا، اتنا کھانا تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ سب نے سیر ہو کے کھانا کھایا۔ جابر بن عبداللہ انصاری کے گھر والوں نے 7 دن بعد میں بھی اس کھانے کو کھاتے رہے، کھانا ختم نہ ہوا۔ عزیزان گرامی قدر، خندق تیار ہو گئی۔ جب خندق بن گئی، اب ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ خندق بنانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ذرا ایک نعرہ سنو پھر سمجھ آ کے آپ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری زندہ باد، مردہ باد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خندق تیار ہو گئی۔ ہم جو گئے ہوئے تھے عالم تصور میں، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ خندق اس لیے بنائی گیا کہ بحر کے افراد اندر نہ آ جائیں، لیکن ہمارے دیکھتے دیکھتے پھر ہم نے یہ سوچا شاید خندق اس لیے بنائی گئی ہو کہ بڑی تیز گام سواریاں اندر بھی بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی فرار نہ ہو جائے۔ بھئی دونوں خیال ہے نا، یہ کافروں کے متعلق ہی نہ سوچو کہ کافروں کے لیے بنائی گئی ہے۔ نبی کو یہ بھی تو تجربہ تھا کہ احد میں کچھ فرار ہو گئے تھے، لہذا خندق بنا دو۔ خندق بن گئی۔ ہم نے دیکھا کہ ایک تیز رفتار گھوڑے سوار اپنے گھوڑے کو ایل لگائی، کسی تنگ دل نے ایک جگہ سے خندق کو تنگ کھودا ہوا تھا، اس کا گھوڑا چھلانگ لگا کے اندر آ گیا۔ ہم دیکھتے ہی رہ گئے، خندق تو بنائی تھی دفاع کے لیے، اب یہ آ گیا ہے۔ قرآن مجید میں جو ذکر ہے وہ یہ ملتا ہے، اذ زاغت الابصار، لوگوں کی آنکھیں پتھرا گئیں اور ان کے دل جو ہے وہ سینے سے نکل کر ان کے گلے میں اٹک گئے، پریشان ہو گئے کہ اب کیا بنے گا۔ کسی میں جرت نہیں ہوئی کہ اس کو روک سکے۔ اس نے آتے ہی یہ جملے کہے، او مسلمانوں، تمہارے رسول نے یہ فرمایا ہے، تمہارے رسول کا فلسفہ یہ ہے کہ جو بھی کافر کے سامنے جائے اس کا سر قلم کر دے تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ وہ بچ کے اگر آ جاتا ہے میدان قتال سے، وہ غازی بھی ہے اور جنتی بھی ہے۔ اگر کوئی دشمن کے مقابل میں، کافر کے مقابل میں جائے، وہ خود قتل ہو جائے، وہ شہید بھی ہے، جنت پھر بھی اس کی ہے۔ یہ عجیب تمہارا فلسفہ ہے۔ او تلوار کی دھار پہ میں جنت دینے آیا ہوں، جو جرت رکھتا ہے میرے سامنے آئے، اگر بچ جائے مجھے قتل کر دے پھر بھی جنت لے جائے، اگر قتل ہو جائے تو تلوار کی دھار پہ جنت دینے آیا ہوں۔ تاریخ نے لکھا اس طرح بیٹھے ہوئے تھے جس طرح ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی سی حرکت کی پرندے پرواز کر جائیں گے، جرت نہ کر سکے۔ وہ آگے بڑھا، نبیوں کے سلطان کے خیمے کے سامنے جا کے نیزے کو گاڑا اور جاتے یہ کہا، ابرز یا محمد، اے محمد ان میں سے تو کوئی نہیں آیا، تو اب مقابلے میں آ جا۔ توجہ ہے؟
یہ جو بڑے بڑے فاتح بیٹھے ہوئے تھے نا، ان میں کوئی جرت نہیں کرتا، اب تو مقابلے میں آ جا۔ نبیوں کے سلطان وما خلقت الجن والانس جس پہ نازل ہوئی، اس کا مصداق وہ بول کے کہتا ہے من لہذا القلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ ہم جو عالم تصور میں گئے ہوئے تھے، ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ یہ بات نہ کریں، آپ وہ تو خاموش تھے، آپ کیوں خاموش ہو گئے؟ یہاں کوئی ڈر نہیں ہے، نہ کوئی خندق ہے۔ بابا سے بلند صلوات پڑھیں۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی زبان سے یہ جچتا نہیں ہے، آپ اس کو کتا کہیں، ہمیں حکم دو، ہم اس کو کتے سے بھی بدتر کہہ دیتے ہیں، جو کچھ کہنا چاہتے ہو ہم کہہ دیتے ہیں۔ نبیوں کے سلطان نے فرمایا غور سے سنو، اس نے مجھے آ کے ڈرانے کی کوشش کی ہے، تو آج میں کلیہ دیتا ہوں، جو بھی معصوم کے دروازے پہ اس کو خائف کرنے کی کوشش کرے، اس کو ڈرانے کی کوشش کرے، اس کو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے، وہ کتا ہے۔ تو عزیزو پھر خندق تک نہ رکو، پھر تمہیں ایک دروازے پہ جانا ہوگا جہاں نبیوں کا سلطان تطہیر کی آیت پڑھتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نبی جس دروازے پہ جا کے درود و سلام پڑھتا ہو، جن کی طہارت کی گواہیاں دیتا ہو، اگر کوئی بندہ کسی لبادے میں، اسلام کے لبادے میں کتنے تمغے اس کے وجود کے اوپر سجے ہوئے کیوں نہ ہو، اگر کوئی جا کے آگ لگا دے دروازے کو، وہ انسان نہیں، وہ کتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس عزیزو، اس پورے مارکے میں جو سب سے چھوٹا تھا نا، وہ کھڑا ہوا اور پکار کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ آپ نے کہا علی آپ بیٹھیے۔ پھر کہا کوئی ہے ان کے مقابلے میں جانے والا؟ آپ نے پھر کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ یہ تھکے ہوئے ہیں، میں جو حاضر ہوں، یہ تھکے ہوئے ہیں، میں جو حاضر ہوں۔ ان کی تو ابھی وہ تھکاوٹ نہیں جو پہاڑوں والی تھی۔ پھر کہا کوئی ہے مقابل میں جانے والا؟ نبیوں کا سلطان شاید یہی کہنا چاہتا ہو، جنگ جیت کے ہم آ جاتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں کہ علی فاتح ہے۔ آج میں ان کو موقع دینا چاہتا ہوں کہ کون ہے جو فاتح بنے۔ جب کوئی نہ اٹھا، نبیوں کے سلطان نے علی کو ساتھ لیا، خیمہ میں آئے، اپنا امامہ اتارا۔ رسول کے امامے کا نام تھا سماک، سین میم الف قاف، سماک۔ اپنا امامہ اتارا، علی کے سر پہ رکھا، علی کا امامہ اپنے سر پہ رکھا، اور اپنی زرہ جو تھی جس کا نام فصول ہے، فے سواد واو لام، فصول، اپنی زرہ علی کو پہنائی۔ تو جب یہ لباس پہنا کے میدان کی طرف بھیج رہے تھے، مقابل کے لیے بھیج رہے تھے، اس وقت صحابہ کرام سے پوچھا او شمع رسالت کے پروانوں، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کون جا رہا ہے، یہ کون جا رہا ہے؟ ہر ایک نے اپنی معرفت کے مطابق جواب دیا۔ کسی نے کہا کہ یہ حسنین کا بابا جا رہا ہے، کسی نے کہا یہ کعبے کا گوہر جا رہا ہے، کسی نے کہا یہ زوج بطول جا رہا ہے، کسی نے کہا یہ دماد رسول جا رہا ہے۔ جب ہر کوئی اپنی اپنی معرفت کے مطابق علی کا تعارف کرواتا رہا، اس وقت 1.25 لاکھ انبیاء کے سردار حسنین کے نانا نے کھڑے ہو کے کہا غور سے سنو میری زبان سے، میری زبان کون سی زبان ہے؟ وما ینطقُ عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ میری زبان
اللہ کے امر کے بغیر حرکت نہیں کرتی۔ وما ينطق مصداق کے مصداق سے سنو، بارز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، آج کل ایمان کل کفر کے مقابل جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ، یا علیہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بھئی ہم جو عالم تصور میں سفر کر کے گئے ہوئے تھے نا، ہم علی علی کر کے کھڑے ہو گئے کہ اتنے سالوں کے بعد آج ہمیں وہ جواب مل گیا۔ 1400 سال کے بعد عالم تصور میں ہم پوچھنے گئے تھے یا رسول اللہ، مکہ میں گئے 12 سال ہم نے گزار دیے، جواب یہ ملا کہ احکام دین سیکھتے رہو۔ مدینہ میں آئے 2 سال ہم نے انتظار کیا، آج ہمیں وہ جواب مل گیا کہ مومن کون ہے۔ آج صرف ہمیں مومن کا علم نہیں ملا، بلکہ یہ بتایا گیا کل ایمان کون ہے، کل ایمان کون ہے۔ اچھا اب یہ سنتے تو اب رہتے ہیں، آج ایک سائنس کی بات بتا دوں۔ سائنس یہ کہتی ہے ہر جز جو ہے وہ اپنے کل کی طرف پلٹتا ہے، جز جو ہے اپنے کل کی طرف پلٹتا ہے۔ بھئی آپ ایک شامیانہ لگائیں صاحبان، اس کے اوپر آپ رسی کے ساتھ یا دھاگے کے ساتھ ایک مٹی کا ڈھیلا باندھ دیں۔ کیا کریں بھائی؟ مٹی کا ایک ڈھیلا باندھ دیں۔ جب وہ دھاگا یا رسی ٹوٹے گی وہ اوپر جائے گی یا نیچے جائے گی؟ کیوں؟ اس کا کل جو ہے وہ زمین ہے، وہ زمین کی طرف ہی پلٹے گی۔ اگر آپ ماچس کی تیلی جلاتے ہیں، اس کا شعلہ نیچے کی طرف بڑھتا ہے یا اوپر کو؟ بھئی آگ کا شعلہ اوپر جاتا ہے، تیلی جب جلاتے ہو اوپر جاتا ہے نا شعلہ، وہ اوپر کیوں جاتا ہے؟ کرہ نار نیچے نہیں ہے اوپر ہے، تو وہ اپنے کل کی طرف جاتا ہے۔ فٹ بال میں آپ ہوا ہوتی ہے، اس کو پانی کے اندر آپ دبائیں، وہ ڈوبے گا اس میں، جب تک آپ دبا کے رکھیں گے اتنی دیر وہ نیچے رہے گا، جب ہاتھ چھوڑیں گے اوپر کے اوپر آئے گا، کیونکہ کرہ ہوا اوپر ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ ہم علی علی کر کے کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو جو چاہتا ہوں ہر جو ہے وہ اپنے کل کی طرف بڑھتا ہے۔ میرے عزیزو، علی ہے کل ایمان، ہم علی علی کر کے کیوں کھڑے ہو گئے؟ جس میں بھی ذرا سا ایمان موجود تھا، جب علی کل ایمان کا اعلان ہو گیا، ہر کوئی کل ایمان کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا۔ بے شمار اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، علی میدان میں چلے گئے۔ عمر بن عبدود 1000 آدمی کا اکیلا مقابلہ کرتا تھا۔ مولا نے جاتے ہی اس سے کہا، میں نے سنا تو 3 باتوں میں سے ایک بات کو قبول کر لیتا ہے۔ اس نے کہا تو نے صحیح سنا ہے۔ جناب رسالت مآب نے جناب علی علیہ السلام نے فرمایا، پھر میں تمہیں دعوت توحید دیتا ہوں، اسلام کا کلمہ پڑھ لے۔ وہ کہتا یہ نہیں کر سکتا۔ پھر یہ کہا کہ واپس چلا جا۔ کیا کر بھائی؟ آواز نہیں آئی۔ واپس چلا جا۔ اس نے کہا واپس چلا جاؤں، عرب کی عورتوں سے تانے لوں گا کہ میدان کو چھوڑ کے آ گیا ہے۔ میں اس مقام کے گفتگو کو روک کے یہ کہتا ہوں،
ان مسلمانوں سے وہ کافر اچھا تھا، اس میں کم از کم یہ غیرت تو موجود تھی کہ میدان کو چھوڑ کے بھاگا نہیں جاتا، میدان کو چھوڑ کے بھاگا نہیں جاتا۔ کہا عرب کی عورتیں تانے دیں گی، میدان سے بھاگ کے آ گیا ہے۔ تیسرا آپشن یا ایک تھا، پھر کہا پھر آ میرے مقابل میں، آ میرے مقابل۔ علی سواری پہ سوار ہو کے نہیں گئے، یہ غور سے سنو، علی پیدل تھے۔ اس نے آتے ہوئے یہ کام کیا، اپنے گھوڑے کی ٹانگوں کو کاٹا۔ کیوں کاٹا؟ کہ کہیں میں بھاگ نہ جاؤں، کہیں بھاگ نہ جاؤں۔ آپ میرے مولا سے کہتے وار کر، مولا کہتے اسلام کی ریت نہیں ہے پہل کرنا، اسلام میں جب بھی جنگ کی گئی دفاع میں جنگ کی گئی ہے، اسلام کی حفاظت کے لیے۔ اس نے وار کیا، میرے مولا نے روکا، مولا نے فرمایا پھر وار کر۔ دوسرا وار ہوا، میرے مولا نے روکا۔ تیسرا وار کر، تیسرا وار کیا، میرے مولا نے روکا۔ اس کے بعد میرے مولا نے ایسا وار کیا، اس کو پچھاڑ کے زمین پہ پھینکا اور اس کے سینے پہ بیٹھ گئے۔ دور سے جو دیکھ رہے تھے وہ واہ واہ کر رہے تھے، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد علی نے اس کے سینے کو چھوڑا۔ آپ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، علی نے بچپنے والی بات کر دی نا، سیاسی غلطی کر دی معاذ اللہ، بچپنوں والی بچوں والی بات، ابھی اس کا سر قلم کر دے۔ نبیوں کے سلطان فرماتے ہیں تم پریشان کیوں ہو؟ ابھی آتا ہے تو پوچھ لیتے ہیں، تم پریشان کیوں ہو؟ تاریخ میں ملتا ہے ان سب نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ ہماری طرف آ گیا، اگر یہ ہماری طرف آ گیا، مولا فرماتے مطمئن رہو۔ اب کچھ دیر کے بعد علی نے وار کیا، سر قلم کیا، اس کے بالوں میں ہاتھ ڈال کے سر کو اٹھا کے ٹہلتے ہوئے علی، ٹہلتے ہوئے جب صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو، آپ سیر کو نکلے ہوں، پرسکون ہو جاتے ہو نا، اسی طرح علی ٹہلتے ہوئے واپس آ رہے تھے۔ کچھ حاسدین علی سے حسد کرنے والے وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ دیکھ تو علی میں تکبر کتنا ہے، علی میں غرور کتنا ہے، علی کی ٹور تو دیکھو، علی کا چلنا تو دیکھو۔ اس وقت میرے نبیوں کے سلطان نے جھڑک دے کے کہا خبردار، تمہیں کیا پتا میدان جہاد میں جانے کے آداب کیا ہیں، مسجد میں جانے کے آداب کیا ہیں۔ علی کی عاجزی دیکھنی ہے تو مسجد میں دیکھو، ہزار ہزار رکعت پڑھنے والا علی، خوف خدا سے آنسو بہانے والا علی، سکتے میں جانے والا علی، علی کی عاجزی کو مسجد میں دیکھو۔ بس عزیزو، علی جب آئے اس دشمن خدا کا سر رسول کے قدموں میں ڈالا۔ بھئی جب ہماری آرمی میں سب سے بڑا نشان کیا ہے؟ نشان حیدر۔ یہ کس کے نام پہ ہے؟ یہ تمہارے مولا کے نام پہ ہے۔ حیدر کا نشان، حیدر کی جرت کا نشان، آپ کی آرمی کا جو سب سے بڑا مارکا سر کر کے آتا ہے نا، شہید ہو جاتا ہے، اس کو یہ تمغہ ملتا ہے نشان حیدر۔ تو یہ نشان حیدر جس کے صدقے میں ملا، اس کو کون سا تمغہ ملا؟ علی کو سینے سے لگا کے نبیوں کے سلطان نے فرمایا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے۔ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے۔ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ثقلین میں کیا کیا آتا ہے؟ ثقلین میں جن و انس آتے ہیں۔ توجہ،
ثقلین میں جن و انس آتے ہیں، جن اور انسان، جن اور انسان مل کے عبادت کریں، وہ ایک طرف علی کی ایک ضربت جو ہے تمام جنوں اور انسانوں کی عبادت سے افضل ہے۔ کتنی عبادت؟ اچھا آپ توجہ کریں گے تو میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ ضرب جو ہے، ضرب جب آپ حملہ کرتے ہیں، ضرب مارتے ہیں، اس میں کتنا وقت صرف ہوتا ہے؟ سیکنڈ یا منٹ، جس کے ایک منٹ کی عبادت جو ہے اتنی افضل ہو، اس کی دیگر باتیں کتنی افضل ہوں گی۔ اچھا یہ جہاد جو ہے، فروع دین آتے ہیں نا سب کو، فروع دین سب سے پہلا کیا ہے بھائی؟ نماز، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا۔ بھائی جس کے چھٹے درجے کی عبادت جو ہے وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہو، اس کی پہلے درجے کی عبادت کتنی افضل ہوگی؟ بس میرے عزیزوں، عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ مدینہ سے جب تیاری ہو گئی، دو روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے اہل بیت کو لے کر عصر کے وقت نکلے۔ کس وقت نکلے؟ عربوں میں یہ رواج تھا کہ عصر کے وقت وہ سفر نہیں کرتے تھے۔ اس وقت یہ سفر تو نہیں تھے نا، تیز رفتار گاڑیاں نہیں تھیں، گھوڑوں کا سفر، اونٹوں کا سفر، خچر پہ سفر، یہی سفر تھے، یا پیدل سفر۔ تو اس لیے عصر کے بعد دن ڈھل جاتا ہے، رات آ جاتی ہے، تو رات کو سفر نہیں ہوتے تھے، اس لیے۔ لیکن یہ عجیب قسمت ہے علی کی بیٹیوں کی، عصر کے وقت یہ قافلہ نکلا اپنی حویلی سے۔ لیکن دوسری روایت یہ ہے عصر کے وقت نہیں، آدھی رات کو نکلا۔ کب نکلا بھائی؟ آدھی رات کو۔ روایتیں دونوں صحیح ہیں، غلط نہیں ہے کوئی بھی روایت ان میں۔ گھر سے عصر کے وقت نکلے، مدینہ کو چھوڑتے ہوئے، جنت البقیع میں آتے ہوئے، روضہ رسول کو وداع کرتے ہوئے، ان سے وداع کرتے کرتے علی کی بیٹیوں کو آدھی رات ہو گئی، آدھی رات ہو گئی۔ سب سے پہلے امام مظلوم آئے نانا کی قبر پر، روضہ رسول پہ آئے، کہا نانا تیری امت اب مجھے مدینے میں رہنے نہیں دیتی۔ قبر سے آواز آئی، او میرا حسین، او میرا جنت کا وارث حسین، او میرا لال، جب تک تو مدینہ نہیں چھوڑے گا دین نہیں بچتا۔ اس کے بعد اپنے امیر بھائی حسن کی قبر پہ آئے، قبر کو پورے سکینہ و وقار کے ساتھ حسین آئے، آ کے حسن کی قبر کو سینہ سے لگا کے میرے مولا حسین فرماتے ہیں، اور میرا امیر بھیا غریب مدینہ چھوڑ رہا ہے، غریب مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ عزادارہ نے حسین، آپ جانتے ہو کس قبر پہ آئے؟ آپ آئے اپنی ماں کی قبر پہ، نانا کی قبر پہ گئے، پورے سکون وقار کے ساتھ گئے، بھائی کی قبر پہ سکینہ وقار کے ساتھ گئے۔ عزیزو جب ماں کی قبر پر حسین ہے کس طرح ہے تو جو کرنا، عزاداروں اس طرح ہے جس طرح چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے لپٹ جاتا ہے۔ آ کے قبر کو سینے سے لگا کے حسین کہتے ہیں، اماں تیرا غریب الوطن بیٹا مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ اب نانا نے بھی تسلیاں دی کہ دین بچانے کے لیے بیٹا نکلو، لیکن ماں نے علیحدہ جواب دیا، بیٹا پریشان نہ ہو، اور میرا لال حسین ادھر سے تو نکلے گا اور میں بھی ہر منزل پہ تمہارے ساتھ ساتھ ہوں گی۔ عزاداروں
قبر سے آواز آئی، او میرا حسین بیٹا، میں تیرے ساتھ اتنا رہوں گی، شب عاشور کو جا کے سب سے پہلے میں اپنے بالوں سے تیری مقتل کی صفائی کروں گی۔ عزاداران حسین، اس انداز میں حسین ودا کر رہا ہے۔ 28 رجب کو یہ قافلہ نکلا، 3 شعبان المعظم 5 دن کا سفر کر کے مکہ پہنچا۔ مکہ میں تقریباً 4.5 مہینے قیام کیا۔ عزادارو، حج کا جب عین شباب تھا، کوفہ سے خط آ رہے تھے، دڑا دڑ خط، تاریخ میں ملتا ہے 12,000 خط مظلوم کربلا کو آئے، لیکن میرے مولا ٹالتے جا رہے تھے، لیکن ایک خط ایسا آیا جو حسین سے برداشت نہ ہوا۔ وہ خط یہ تھا، یا مولا اگر آپ نہ آئے، آپ کے نانا سے آپ کی شکایت کریں گے، ہمارا کوئی امام نہیں تھا۔ آپ نے پھر کیا کیا؟ 15 رمضان المبارک، تاریخ یاد رکھو، 15 رمضان سن 60 ہجری کو جناب مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر، اپنا نمائندہ بنا کے کوفہ بھیجا کہ تم جاؤ اور جا کے مجھے حالات کی خبر دینا۔ اور یہ تاریخ کا ایک پہلو میں اور عرض کرتا چلوں، وہ یہ ہے، یہ قافلہ آپ سنتے ہیں کہ مدینہ سے نکلا، مکہ آیا، مکہ سے یہ عراق چلا گیا، لیکن غور سے سنو، عراق کی طرف جانے کے لیے، کوفہ کی طرف جانے کے لیے رستہ صرف یہ ہے کہ مکہ سے پھر مدینہ آیا جائے، مکہ سے واپسی مدینہ سے رستہ ہے، اور ادھر سے گزر کے کوفہ عراق یہ سفر بنتا ہے۔ نبیوں کے سلطان امام حسین علیہ السلام نے، شباب اہل الجنہ نے مسلم کو بھیجا، کس تاریخ کو؟ 15 رمضان المبارک سن 60 ہجری کو۔ جب یہ دعوت ملی کہ مسلم تو کوفہ چلا جائے، مسلم کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ جو میں نے پڑھا ہے مالی سبتین میں یا دیگر کتب میں، وہ یہ کہ مسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، مسلم رو کے کہہ رہا تھا، اب مولا اس کے بعد تمہارے ساتھ ملاقات قیامت کو ہوگی، اب ملاقات قیامت کو ہے۔ مکہ سے چلے، مدینہ آئے، مدینہ میں روضہ رسول پہ آ کے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے کوفہ کا سفر۔ 5 شوال المکرم، چھوٹی عید کے بعد 5 تاریخ کو مسلم کوفہ پہنچے۔ 18,000 افراد نے بیعت کی۔ عزادارو، 18,000 افراد نے جب بیعت کر لی، نعمان بن بشیر کوفہ کا گورنر، اب یزیدیوں نے خط لکھا یزید کو کہ یہ گورنر بڑا کمزور ہے، لہذا کوفہ تیرے ہاتھ سے جا رہا ہے۔ عزیزو، جب یہ ہوا، اس ملعون نے، عبید اللہ بن زیاد، یہ بصرے کا گورنر تھا، اس نے بصرہ کی گورنی بھی اس کو دی، کوفہ کی گورنی بھی اس کو دے دی۔ جب یہ آیا، اس نے ایسا کوئی اعلان کیا، یہ میں بتا دوں اس وقت اس کے پاس افراد کتنے تھے؟ اس کے افراد صرف 40 تھے، 40 افراد، لیکن اس نے ایسا دمکایا، آ کے تقریر کی ایسی کہ شام سے فوجیں آ رہی ہیں، جس نے مسلم کو نہ چھوڑا، ہماری تابع داری میں نہ آیا، اس کے مال کو لوٹ لیا جائے گا، اس کے گھر کی خواتین کو کنیزیں بنا لیا جائے گا، جس کے گھر میں کچھ نہ ہوا اس کے گھر کو آگ لگا دی جائے گی۔ لوگوں کے دل ڈر گئے، خائف ہو گئے، بیعت سے نکلنے لگے۔ عزادار صبح کی نماز میں ہزاروں افراد موجود تھے۔ جب ظہر کی نماز ہوئی، علامہ محمد مازندرانی صاحب مالی السبتین لکھتے ہیں کہ ظہر کی نماز میں 300 افراد رہ گئے، ہزاروں سے 300۔ جب مغربین کی نماز رہ گئی، اس وقت صرف 4 افراد نمازی تھے، ایک مسلم نمازی تھا۔
جب نماز سے فارغ ہوئے، جب جناب مسلم نے پیچھے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ مظلومیت ہے جناب مسلم کی۔ عزیزو، جناب مسلم نے جب بیعت لی تو شہادت سے 27 دن پہلے امام حسین کو خط لکھا، لیکن 27 دن پہلے خط لکھنے کے بعد مسلم کی کوئی خبر نہیں۔ امام بھی پریشان ہیں، اب کیا ہوگا کہ مسلم کی کوئی خبر نہیں آ رہی۔ عزادارو، اب یہ شہادت ساری میں پڑھ نہیں سکتا، ٹائم کافی ہو گیا۔ عزاداران مسلم جناب حسین علیہ السلام اور جناب زینب جب مدینہ سے نکلے تھے نا، تو مدینہ سے نکلتے ہوئے جناب زینب نے ایک شرط رکھی تھی۔ تو جو ایک شرط یہ رکھی تھی، آئے میرا بھیا حسین اور میرا غریب الوطن بھیا، میں تیرے ساتھ سفر کر رہی ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے کہ مدینہ سے لے کر عراق تک جہاں چلو گے تمہارا گھوڑا میرے محمل کے یا دائیں چلے گا یا بائیں چلے گا۔ امام نے پوچھا، اے عقیلۃ القریش، اے زینب یہ کیوں کہہ رہی ہو؟ اس لیے میں تیرے سہارے پہ مدینہ چھوڑ رہی ہوں، نانا کی قبر چھوڑ رہی ہوں، اپنی ماں زہرا کی قبر چھوڑ رہی ہوں، اپنے بھائی حسن کی قبر چھوڑ رہی ہوں۔ جب نانا کی مجھے یاد ستائے گی، محمل کا پردہ ہٹا کے حسین میں تیرے چہرے کی تلاوت کروں گی۔ کبھی مجھے اپنے بھائی کی یاد ستائے گی، محمل کا پردہ ہٹاؤں گی، تیرے چہرے کی تلاوت کروں گی۔ کبھی ماں کی یاد ستائے گی، تیرے چہرے کی تلاوت کروں گی۔ حسین نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ مدینہ سے چلے مکہ تک، حسین کا گھوڑا ام المصائب کے محمل کے یا دائیں چلتا ہے یا بائیں چلتا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو بندھے ہوئے احرام عمرہ میں بدلے، اور وادی تنعیم جہاں سے حرم کی حدود شروع ہوتی ہے وہاں تک حسین کا گھوڑا ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ عزادارو، یہ سفر کرتا ہوا کوفہ کی طرف یہ کارواں رواں دواں ہے، لیکن ایک منزل پہ حسب سابق ام المصائب نے پردہ ہٹایا، حسین نظر نہ آیا۔ حسین جب نظر نہ آیا، اس وقت تمہاری مرشدزادی نے آواز دی، عباس حسین نظر نہیں آ رہا، عباس حسین نظر نہیں آ رہا۔ جناب عباس آئے، کہا عباس پیچھے گھوڑے کو دوڑا، حسین کو تلاش کر، میرا حسین کہاں ہے، حسین کہاں ہے۔ قافلے سے کافی دور پیچھے دیکھا مرتجز آ رہا ہے، لیکن قدم بقدم، ایسا ایسا۔ وجہ کیا تھی؟ مرتجز تیز کیوں نہیں آ رہا؟ عزادارو، عباس کا گھوڑا قریب پہنچا، کیا دیکھا کہ حسین کے ہاتھوں سے باگیں چھوٹی ہوئی ہے، مرتجز کی لگامیں ہاتھ میں نہیں ہیں، ہاتھ سے چھوٹی ہوئی ہیں، رکابوں سے ہاتھ پاؤں نکلے ہوئے ہیں۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ حسین کا عمامہ کھول کے گلے میں آیا ہوا ہے، اور حسین رو رہے ہیں۔ صرف رو نہیں رہے بلکہ روتے روتے ہچکی بند گئی۔ اس وقت ہاتھ جوڑ کے عباس کہتے ہیں، مولا میں نے کہا تھا مجھے اجازت دے دو مدینے میں، آج اس طرح میں تجھے روتا ہوا تو نہ دیکھتا۔ عزادارو، جب یہ کہا نا، حسین رو کے کہتے عباس یہ وجہ نہیں ہے، مجھے کوئی اور بات رلا رہی ہے، مجھے کوئی اور بات رلا رہی ہے۔ عزاداران حسین اس وقت ہاتھ جوڑ کے عباس کہتے ہیں، مولا پھر مجھے بتاؤ کہ عباس کے ہوتے ہوئے تم کو کس نے رلا دیا؟ جب یہ کہا نا کس نے رلا دیا، اس وقت کہا عباس تو شجاعت حیدری کا وارث ہے،
تو بڑا جلالیوں والا ہے، تو برداشت نہیں کر سکے گا۔ عزادارو جب یہ کہا نا تو برداشت نہیں کر سکے گا، عزادارو اس وقت عباس کہتے میں وعدہ کرتا ہوں جلال میں نہیں آؤں گا، غصے میں نہیں آؤں گا۔ یہ بزرگوں کو ہاتھ سے پکڑ کے لے آؤ، رستہ گر جائیں گے۔ عزادارو جب یہ حالت ہوئی عباس نے وعدہ کیا مولا میں غصے میں نہیں آؤں گا۔ اس وقت میرے مولا حسین نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا۔ اب میں جناب مسلم کی جنگ نہیں پڑھ رہا، آخری جملے دے رہا ہوں۔ جب دیکھا نا اس وقت مسلم گرفتار ہو چکا ہے، ہاتھ پسے گردن پسے پشت بندھے ہوئے ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ اس طرح جناب مسلم جب دربار میں پیش کیے گئے، ایک ملون بڑھ کے کہتا ہے امیر کو سلام کر۔ جب کہا نا امیر کو سلام کر، میرا جناب مسلم بن عقیل سفیر حسینی فرماتے ہیں خبردار پلیت زبان کو باندھ رکھ، میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں ہے، میرا امیر ہے تو صرف حسین ہے۔ جب یہ کہا نا یہی وجہ ہے آج حسین کو غریب کربلا بولا جاتا ہے۔ اور حسین نے یہ وعدہ کیا، حسین نے یہ کہا اے مسلم تو میرے دشمنوں میں مجھے امیر کہہ رہا ہے، مسلم میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں قیامت تک مجھے دنیا غریب حسین کہے گی اور تجھے امیر مسلم کہے گی۔ عزادارو اس کے بعد عباس نے ایک عجیب سا منظر دیکھا جہاں بہت سی گستاخیاں ہوئیں۔ ایک گستاخی بتاتا ہوں، وہ گستاخی کیا تھی؟ ابن زیاد کے سامنے جب حسین کے سفیر نے کہا کہ حسین کے سوا میرا امیر کوئی نہیں ہے، ایک بغیرت نے مسلم کے منہ پہ تماچا مارا۔ جب تماچا مارا نا اس وقت میرا عباس مولا کہتا ہے اور میرے مولا کیا میرا مسلم تماچے کھانے کے لیے؟ بس عزادارو وہ حرامی کہتا ہے اس کو دارالعمارہ کی چھت پہ لے جاؤ، اس کا سر قلم کر دو۔ عزاداران حسین بس جناب مسلم کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں، مسلم درود پڑھتے جا رہے ہیں، درود پڑھتے جا رہے ہیں۔ عزادارو جب چھت پہ لے گئے نا 3ری منزل پر، اس وقت جب کسی کو پھانسی دی جاتی ہے، موت کی سزا دی جاتی ہے، آخری وقت میں اسے پوچھا جاتا ہے کوئی خواہش ہے آخری تو بتا۔ جب یہ تھوڑا سا وقت ملا نا جناب مسلم کو تو کہا اگر ہو سکے تو خط لے کے حسین کو اطلاع کر دو کہ حسین زینب کلثوم کے قابل کوفہ نہیں رہا۔ عزادارو سر جھکا ہوا ہے، ظالم نے اوپر سے ایسا وار کیا۔ عباس اس وقت کہتے ہیں مولا موجز نما کا بیٹا ہے، تو وقت کا امام ہے، مجھے موزے کے ساتھ کوفہ پہنچا دے۔ جب کہا نا کوفہ پہنچا دے، مولا پوچھتے ہیں عباس کوفہ جا کے کیا کرے گا؟ کہا دیکھتے نہیں 3ری منزل پہ مسلم ہے، سر قلم ہوگا، بازار میں گرے گا۔ عزادارو میرے مولا فرماتے ہیں عباس ذرا بازار میں دیکھ۔ بازار میں کیا دیکھا؟ ایک برقع پوش مستور ہے جو رو رو کے کہہ رہی ہے او میرا مسلم بیٹا، او میرے حسین کا سفیر بیٹا، او میں بقیہ چھوڑ کے آ گئی، آ میرے لال میری گودی میں آ۔ مسلم کا سر قلم ہوا۔ عزادارو دھڑ کو زمین پہ پھینکا گیا۔ آپ کے ہاں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو اگر کوئی غیور لوگ ہوں کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے کہتے ہیں جو 4 پائی لے کے آؤ، غریب مارا گیا ہے
چارپائی پہ ڈالو، یہ مسلمانوں کی غیرت سنا رہا ہوں۔ کوفہ کے باسی کیا کہتے ہیں؟ اور رسیاں لے آؤ، مسلم کے پیروں میں ڈالو۔ مسلم کے پیروں میں رسیاں ڈالی گئی، کبھی اس بازار میں، کبھی اس بازار میں، کبھی اس چوراہے میں۔ عزاداروں، 9 ذی الحجہ کو مسلم شہید ہوئے، مسلم کے پاؤں میں رسیاں ڈال کے مین صدر بازار کا دروازہ جو تھا اس کے ساتھ ٹانگ دیا گیا۔ 12 محرم کو علی کی بیٹیاں جب کوفہ پہنچی نا، جب کوفہ پہنچی، عزاداروں جب قریب پہنچی نا، ایک آواز آئی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، او میرا غریب الوطن بھائی حسین، تجھ پہ سلام ہو۔ اس وقت زینب نے یہ آواز کو سنا، کون ہے جو میرے بھائی کو سلام کر رہا ہے؟ جب غور سے دیکھا پھر سلام آیا، السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، رسول کی بیٹی زینب تجھ پہ سلام ہو۔ زینب کو جوش آیا، جلال آیا، ہاتھ کی رسیاں ٹوٹی، کھڑی ہو گئی گھوڑے کے اوپر، محمل کے اوپر کھڑی ہو گئی، ماتم بھی کر رہی ہے۔ سجاد کو مخاطب کر کے بی بی کہتی ہے، سجاد کیا کوفہ میں لاشوں کو دفن کرنے کا رواج نہیں ہے؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا بار الہ بک محمد و آل محمد، ہمارے اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بانیان کی اس صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حاضرین کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ فردن فردن جن افراد نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، یا اللہ ان تمام کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ وقت کی ضرورت حجت زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں جان ساران امام زمان علیہ السلام میں شمار فرما۔ یا اللہ اس پورا شعب دور میں مومنین کرام کی عزت، مال، جان کی محافظت فرما۔ خدایا عزاداری اور عزاداروں کی محافظت فرما، واعظین و علماء و ذاکرین کے تمام کو اپنی حفاظت میں رکھ۔ یا اللہ ان کو صحیح طور پہ یہ پیغام حسین علیہ السلام عوام تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم۔ متوجہ زیارت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا باعث الہدی، السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و اخیک، السلام علیکم وعلی الائمۃ من بنیک، السلام علیکم یا اولیاء اللہ جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا مغیث الشیعات والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم وعلی آبائک السبعۃ وابنائک الاربعہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا بقیت اللہ فی الارض، السلام علیکم یا امام زماننا ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک واجعلنا من آوانک وانصارک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتع فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. آزاد علی